تو ہم نے پچھلے دروس کے اندر نماز کے تعلق سے بہت سی چیزیں پڑھی، سمجھی، جانی، اور ہمیں اس بات کی بھی پتہ چلی کہ نماز کے اندر ہمیں کیا غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کس طرف رہنا چاہیے، ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ نماز میں ہم سے یہ غلطیاں نہ ہونے پائیں۔ یہ پڑھانے کا مقصد سب سے پہلے یاد رکھیے گا، یہ پڑھانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کسی کو نماز کا طریقہ پہلے بتلائیں۔ یہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بذات خود نماز کیسے پڑھنا ہے اس کا طریقہ سیکھیں اور سمجھیں۔ یہ بہت ضروری شے ہے۔ اگر ہم یہ نہیں سیکھ پائے اور یہ نہیں سمجھ پائے تو ہمارا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس اوقات یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہماری نمازوں میں خامیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں دوسروں کی اصلاح کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو اس سے کوئی زیادہ فائدہ ہوگا نہیں۔ اصل فائدہ ہے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح پہلے کریں اور اس کے بعد پھر دوسروں کی اصلاح کریں۔ جیسے ہم نے سیکھا نماز کے اندر ہاتھ کہاں باندھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، یہ سب چیزیں کئیوں کے لیے تو ہو سکتا ہے نئی لگی ہوں کہ ابھی ابھی ان کو معلوم چلا ہو، اور کئی پہلے سے جانتی ہوں، لیکن جیسے بھی ہو اس بات کا ہمیں علم ہو گیا اور یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمیں یہ غلطیاں نہیں کرنی بلکہ ایسے ایسے نماز ادا کرنا ہے۔ اب جلسے استراحت یہ پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت کے دو سجدے سے فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے اطمینان سے بیٹھ جانا، اسی طرح تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے اطمینان سے بیٹھنے کو جلسے استراحت کہتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا معلوم چلا؟ ہم جب پہلا سجدہ کرتے ہیں، پہلا سجدہ کرنے کے بعد ہم نے بیچ میں بیٹھا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں نا، اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ جو دو سجدوں کے بیچ کی دعا ہے ہم نے وہ پڑھی۔ اس کے بعد ہم نے دوسرا سجدہ کیا۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ہمیں جو اٹھنا رہتا ہے، جس رکعت میں اٹھنا رہتا ہے، جس میں تشہد نہیں پڑھنا ہے، جیسے پہلی رکعت کے بعد ہم جیسے ہی دوسرا سجدہ کریں گے اس کے بعد ہم اٹھ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، بیٹھے نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے تیسری رکعت کے بعد جیسے ہی ہم تیسری رکعت سے فارغ ہوتے ہیں، چوتھی رکعت کے لیے سیدھا اٹھ جاتے ہیں سجدوں کے بعد۔ دوسری رکعت میں ہم تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں اور چوتھی رکعت میں ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ مثال دے کر سمجھا رہا ہوں۔ ہم نے پہلی رکعت پوری مکمل کی، فرسٹ رکعت، الحمدللہ رب العالمین پڑھا، دوسرا سورہ پڑھا، رکوع کیا، سجدے پہ گئے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ کیا پہلی رکعت کے اندر سجدہ کرنے کے بعد ہم تشہد کے لیے بیٹھیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے؟ تو جواب آپ کا یہ ملے گا کہ پہلی رکعت کے بعد سیدھا ہمیں کھڑے ہو جانا ہے۔ تو وہ جو کھڑے ہونے سے پہلے ہم ذری دیر کے لیے زمین پر بیٹھتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے، اسے ہی جلسے استراحت کہا جاتا ہے، وہ کرنا چاہیے، نبی کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بعض لوگ سجدے سے ہی سیدھا پاؤں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں، یعنی دوسرا سجدہ کیا، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر بیٹھتے نہیں، سیدھا ہی کھڑے ہو جاتے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ کو ایک ذرا سی دیر بیٹھنا رہتا ہے، تھوڑی دیر بس،
बैठ कर फिर उठेंगे आप। इसे ही जलसे इस्तिराहत कहा जाता है। ये कब कब होता है? पहली रिकात के बाद, जब दूसरी रिकात के लिए आप खड़े हो रहे हैं, और तीसरी रिकात के बाद जब चौथी रिकात यानी चौथी रकात पढ़ने के लिए आप खड़े हो रहे हैं, तब आपको थोड़ी देर के लिए बैठना होता है। अन मालिक इब्न हुवैरिस अल-लैसी अन्नहु रअा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. یہ حدیث حفظ کرنے کی یاد کر لیں، یاد کرنے والی حدیث ہے، ٹھیک ہے، حفظ کرنا ہے سب کو۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا جب آپ پہلی اور تیسری رکعت میں ہوتے۔ غور سے سنیے گا، پہلی اور تیسری رکعت میں ہوتے تو دوسری یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے ٹھیک سے بیٹھ جاتے۔ دوسری یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے ٹھیک سے بیٹھ جاتے۔ جب آپ دوسرا سجدہ مکمل کریں گے، دوسرا سجدہ مکمل کرنے کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، تو جو آپ سیدھا کھڑے ہوتے ہیں اس سے پہلے دوسرا سجدہ، جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر ہم نے سجدے میں گئے، سیکنڈ سجدہ، جیسے ہی سیکنڈ سجدے سے ہم اپنا سر اٹھائے، آپ کو بیٹھ جانا، آپ کو سیدھا کھڑے نہیں ہونا ہے، دوسری رکعت کے لیے بیٹھ جانا ہے، بیٹھ کر پھر اٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ۔ دوسری حدیث عن مالك بن حويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، جب آپ نے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا تو بیٹھ گئے، پھر زمین پر ہاتھ سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ تو کیا پتا چلا کہ پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ ہم نے کیا، جیسے ہی سجدہ کیا سیدھا نہیں کھڑے ہو جانا ہے۔ بعض لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے، ایسے سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ سے جیسے اٹھتے ہیں بیٹھتے نہیں ہیں، ڈائریکٹ کھڑے ہوتے ہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں۔ جیسے ہی آپ نے سیکنڈ سجدہ کیا اس سے جیسے اپنا سر اٹھائیں بیٹھ جائیں، تھوڑے فریکشن سیکنڈ تھوڑی سی دیر کے لیے، لمحے بھر کے لیے بیٹھنا ہے، لیکن آپ کو اسے جلسے استراحت کہا جاتا ہے، یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھیں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے، بالکل تھوڑا سا وقت۔ یہی نبی کا طریقہ، یہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دوسرے سجدے سے جب فارغ ہو جائیں تو دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے، دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے بالکل اسی طرح بیٹھ جائیں جس طرح دونوں سجدوں کے درمیان والے وقفے میں دایاں پاؤں کھڑا رکھ کر اور بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھا جاتا ہے۔ اس بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ اس بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ استراحت کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں گے، نماز کے لیے سجدہ کریں گے، تو اس کے اندر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پہلی رکعت میں پہلا سجدہ کریں گے، سجدہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے
बैठते हैं, उसमें दुआ पढ़ते हैं, फिर दूसरा सजदा करते हैं। दूसरा सजदा करने के बाद जब दूसरा सजदा करके हम उठेंगे तो डायरेक्ट नहीं खड़े होंगे, बल्कि कुछ लम्हे के लिए बैठेंगे। और कैसे बैठेंगे? वैसे ही बैठेंगे जैसे दो सजदों के दरमियान हम बैठते हैं। ठीक है, अपने पाँव के ऊपर बैठते हैं, पाँव को बिछाकर उसके ऊपर बैठते हैं, वैसे ही बैठेंगे। फिर उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे दूसरी रकात के लिए। इसे, ये जो बीच में आपने बैठा दो सजदों के बाद, इसे ही जलसे इस्तिराहत कहा जाता है, यानी ऐसा बैठना जिसमें राहत हासिल किया जाता है, उसे ही कहा जाता है। दोनों सजदों से फारिग होकर इत्मीनान से बैठ लेने के बाद जब उठने का इरादा करें तो अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखकर उन्हीं के बल पर उठें। कैसे? आपके जो दो हाथ है ना, वो हाथ आप जमीन पर रखें। बाज लोग सजदे से उठते वक्त अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखकर उठते हैं। ठीक है, अपने घुटनों पर रखते हैं और उसके बाद उठते हैं। ये तरीका सही नहीं है, बल्कि सही तरीका क्या है? अपने दोनों हाथों को आप जमीन पर रखें, जमीन पर रखकर उठें। इससे आप बिल्कुल अच्छा सहारा लेकर उठेंगे, आपका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। अगर आप दोनों हाथें अपने घुटनों पर रखकर उठेंगे, आयन मुमकिन है कि आपका बैलेंस बिगड़ जाए, आप गिर भी सकते हैं। तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जैसे ऊपर मालिक बिन हुवैरिस की हदीस में मौजूद है। बाज अहादीस में जलसे इस्तिराहत के बाद उठते हुए जमीन पर हाथों को कैसे टेका जाए, इसका अंदाज भी मज़कूर है। यानी जो बाज अहादीस हैं उनमें इस बात का जिक्र मौजूद है कि जब आप उठ रहे हो तो जमीन पर अपने हाथों को आप कैसे रखेंगे, क्या तरीकेकार है, उसका भी जिक्र मौजूद है। हाथों को मुट्ठी बनाकर इस तरह बंद रखा जाए जिस तरह आटा गूंथते वक्त हाथों की मुट्ठियां बंद होती हैं, और इन्हीं बंद मुट्ठियों के सहारे जमीन पर टेक लगाकर उठा जाए, जैसा कि इमाम बैहकी ने अपनी सुनन कुबरा में बसनद सही इस अमल रसूल का जिक्र किया है। जब आप दो सजदे करें, एक लम्हे भर के लिए आप थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, उसके बाद जब आप जमीन से उठेंगे, ठीक है, जब आप नीचे से उठेंगे दूसरी रकात के लिए या चौथी रकात के लिए, तो आपका तरीका क्या होना चाहिए? ठीक है, दूसरी रकात, चौथी रकात, या फिर तीसरी रकात, चाहे जो भी रकात हो, जब आप नीचे से उठेंगे तो आपका तरीका कैसे होना चाहिए? बाज जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिलता है कि हाथों को मुट्ठियों से हम हाथों को जो है बंद कर लेंगे, यानी मुट्ठी बना लेंगे। उसके बाद उसके सहारे जमीन से उठेंगे। वो मुट्ठी का तरीका कैसे होगा? जैसे आटा गूंधा जाता है ना, खवातीन घरों में आटा गूंथती हैं जब, तो कैसे जो है हाथों को बंद करती हैं और आटे को गूंथती हैं, बिल्कुल उठने का तरीका वैसे ही होना चाहिए। ये तरीका नहीं है, आपको ये नहीं समझाया जा रहा कि आपके दोनों हाथ एक हाथ के ऊपर हो और इस तरीके से आटा गूंदा जाए, नहीं। जैसे खवातीन घरों में दो हाथों से अलग अलग आटा गूंथती है ना, तरीका क्या होता है? मुट्ठी बना लेती है, उसके बाद अपने हाथों से उसको अच्छी तरीके से आटे को गूंथती है। तो वही तरीका है उठने का भी, आपको बिल्कुल उसी तरीके से जमीन पर हाथ रखने हैं और हाथ रखकर आपको उठ जाना है। यही तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अगर कोई ऐसे नहीं नॉर्मल भी उठता है, यानी अपने पंजे रखकर, तो कोई हर्ज की बात नहीं है, ये सुन्नत अमल है। तो हमें इस दर्स से इस बात का पता चला कि जलसे इस्तराहत करनी,
ये अक्सर, अक्सर कहूँ तो अक्सर हमारे घरों में भी और जो मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा करते हैं उनमें भी ये चीज मौजूद नहीं। वो बैठते ही नहीं, वो डायरेक्ट दूसरे सजदे के बाद खड़े हुए आपको नजर आएंगे, जबकि बैठना है आपको थोड़ी देर के लिए बस। जैसे अल्लाह अकबर आपने कहा, सजदे से उठा, आपने बैठा, एक दो तीन चार पाँच छः सात, अल्लाह अकबर कहकर आप खड़े हो जाएंगे, ठीक है। यानी अल्लाह अकबर कहा आपने, थोड़ी देर के लिए बैठा, उसके बाद खड़े हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कहने की जरूरत नहीं है। वही जो सजदे से उठते वक्त अल्लाह अकबर हम कहते हैं, उसी मौके पर जैसे हम सजदे में गए, सेकंड सजदा, उससे उठे, अल्लाह अकबर आप कहते हुए उठ रहे हैं, बस आप थोड़ी देर के लिए बैठे बस, लेकिन बैठे, बस ऐसा बैठे कि जैसे ही आप बैठेंगे आपके जिस्म की सारी हड्डियां अपनी जगह हो जाएंगी, खड़े हो जाएं उसके बाद। इतना ही है। किसी ने अपना कैमरा ऑन किया है, बड़ा मेहरबानी जो है ये, मैं बार बार इस चीज की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि किसी का भी हाथ जो है कैमरे की तरफ ना जाए या फिर माइक की तरफ ना जाए, ठीक है। आप इसको बंद कर लें, अलग से पीडीएफ खोला करें और उसमें पढ़ें, क्योंकि बार बार जो है हाथ लगने की वजह से परेशानियां होती हैं। तो क्या मालूम चला हमें, जलसे इस्तराहत इसी तरीके से हमें करना है। यही तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और उठने का अंदाज भी हमें समझ में आया कि आपको मुट्ठी बनाकर, जैसे आटा गूंदा जाता है उस तरीके से मुट्ठी बनाई जाती है और फिर उठा जाता है। ये सब मुफस्सल तरीके से समझाने का मकसद ये है कि हमें समझ में आ जाए, अपनी नमाजों को हम बेहतर बनाएं, हमारी नमाजें सही होनी चाहिए। कबल इसके कि हम किसी दूसरे को समझाएं, हमें मालूम होना चाहिए कौमा किसे कहते हैं, जलसे इस्तराहत किसे कहते हैं, ठीक है। दो सजदों के दरमियान क्या पढ़ा जाता है, सजदे के बाद जब उठने लगे तो उसका तरीका क्या है, सजदे में जो गलतियां होती हैं उसकी इस्लाह कैसे होगी, ये सब पहले हम सीखें और फिर दूसरों को भी सिखलाएं। अब उसके बाद तशहुद में बैठने की कैफियत है। पहले तशहुद यानी दूसरी रकात के दोनों सजदों से फारिग होकर बैठने की कैफियत ये है, क्या बताया जा रहा है कि यानी पहली दो रकात जब आप पढ़ेंगे उसके बाद जब आप बैठेंगे, मुसल्ली अपने पैर को जमीन पर बिछाकर उस पर बैठ जाए और दाएं पैर को खड़ा करके उंगलियों को किबला रुख करके कर ले। जबकि आखिरी तशहुद में बैठने का तरीका ये है कि बाएं पैर को दाएं पैर के नीचे से निकालकर सुरीन के बल जमीन पर बैठ जाए और दाएं पैर की उंगलियों को किबला रुख करके पांव को खड़ा रखा जाए। यही नबवी सुन्नत रही है। आपको बताया जा रहा है कैसे आपको तशहुद में बैठना है। पहली रकात आपने पढ़ी, दूसरी रकात में आप जब सजदा करके उठेंगे तो आप तशहुद के लिए बैठेंगे, ठीक है। दूसरी रकात की बात हो रही। दूसरी रकात में जब आप बैठेंगे तो आप बिल्कुल उसी तरीके पर बैठेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया था दो सजदों के दरमियान बैठने का। दो सजदों के दरमियान कैसे बैठते थे, एक पाँव नीचे जमीन पर बिछाते थे, दूसरा पाँव खड़ा रखते थे, उसकी उंगलियों को हम किबले की तरफ कर लेते थे। इस तरीके से आपको दूसरी रकात के तशहुद में बैठना है। गौर से सुनिएगा, दूसरी रकात के तशहुद में बैठना है। दूसरी रकात के जो तशहुद में बैठा जाता है, लेकिन आखिरी रकात में यानी अगर मगरिब की नमाज है तो तीसरी रकात, या फिर चार रकात वाली नमाजें हैं तो उसमें चौथी रकात में जब हम बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे। जो आखिरी तशहुद है, जो लास्ट तशहुद होता है जिसमें बैठकर हम सलाम फेरते हैं, तीन या चार रकात वाली नमाजें, उनमें हम बैठने का तरीका क्या है, आखिरी तशहुद में कैसे बैठेंगे। तो बताया जा रहा है बाएं पैर को दाएं पैर के नीचे से निकालेंगे, ठीक है।
اور پھر سرین کے بل بیٹھ جائیں گے زمین، یعنی جو ہمارا پیچھے کا حصہ ہوتا ہے اسی کے بل ہم زمین پر بیٹھیں گے. اور دائیں پیر کی انگلیوں کو، ٹھیک ہے، دائیں پیر کی، دائیں کہتے ہیں رائٹ کو، ٹھیک ہے، دائیں پیر کی انگلیاں، جو رائٹ پاؤں کی انگلیاں ہیں نا آپ کو، وہ ان کو قبلے کی طرف کر کے پاؤں کو کھڑا رکھا جائے گا. کیا معلوم چلا؟ بائیں یعنی لیفٹ پاؤں کو، جو آپ کا لیفٹ پاؤں ہے اس کو، بایاں پاؤں ہے اس کو، جو آپ کا رائٹ ہے، رائٹ لیگ ہے نا، رائٹ لیگ کے نیچے سے آپ کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو زمین پر پیچھے کے حصے پر بیٹھ جانا ہے. آپ کو آپ کے پاؤں پر جو زمین پر بچھا کر بیٹھا جاتا ہے ویسے نہیں بیٹھنا ہے، نیچے بیٹھ جانا. دیکھیں نیچے فوٹو میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو لیفٹ لیگ ہے اس کو نیچے جو ہے رائٹ لیگ کے نیچے سے نکالیں. غور سے دیکھیے، اس کو تھوڑا زوم کر لیں. کس کے پاس ہے؟ ہاں یہ جو فوٹو ہے اس کو زوم کریں اچھی طریقے سے، اور کریں، اور کیجیے، اور کیجیے. جی، یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ کب، یہ کب بیٹھنا ہے اس کو یاد رکھیں. تیسری یا چوتھی رکعت میں جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تب. کیسے ہے؟ جو پاؤں ہے، لیفٹ پاؤں ہے، اس کو رائٹ پاؤں، رائٹ لیگ ہے نا، اس کے نیچے سے نکالیں، اور رائٹ لیگ کو لیفٹ پاؤں یعنی لیفٹ لیگ کے اوپر رکھیں، ٹھیک ہے، جو سیدھا ہے اس کو اوپر. اور پھر رکھنے کا طریقہ کیا ہے رائٹ لیگ کا؟ کہ جو انگلیاں ہیں آپ کی وہ قبلے کی طرف ہوں، اور پاؤں جو ہے آپ کا رائٹ لیگ جو ہے کھڑا ہوا ہو. جب آپ ایسے بیٹھیں گے تو اپنے آپ کا حصہ جو ہے جسم نیچے زمین کو لگ جائے گا. آپ پاؤں پر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ ایک پاؤں آپ کا نیچے سے نکل گیا، دوسرا پاؤں آپ کا کھڑا ہو گیا، اب آپ اپنے آپ زمین پر بیٹھ جائیں گے. یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ اکثر گھروں میں بیٹھا بھی جاتا ہے، یہ نارمل ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. گھروں میں بھی نارمل طریقے سے کوئی کبھی بیٹھتا ہے تو ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں. بس یہ جو پاؤں موڑنے کی شکل ہے، قبلے کی طرف کرنے کی شکل ہے، یہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. یہ بالکل ایزی ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اگر آپ بیٹھنے کی کوشش کریں آپ آرام سے بیٹھ جائیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. یا آپ کا جو لیفٹ ہے وہ نیچے کر لیں، رائٹ ہے اس کو اوپر رکھیں، بیٹھ جائیں زمین پر، مسئلہ ختم، ٹھیک ہے. اس سے بیلنس بھی نہیں بگڑتا. اگر یہ پاؤں جو ہے ذرا آپ ادھر کر لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا بیلنس اوپر نیچے ہو جائے گا، ورنہ اس طریقے سے آپ بیٹھیں گے کوئی دشواری نہیں ہوگی. یہ آخر میں بیٹھا جاتا ہے، آخری تشہد میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنت کے ساتھ ثابت ہے. تو ایسے ہی بیٹھنے کی کوشش کریں، شروع شروع میں ٹرائی کریں، بیٹھیں. یہ بہت نارمل سی چیز ہے، اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے. رہا پاؤں کا مسئلہ قبلے کی طرف کرنے کا، تو میں نے کہا حسب استطاعت، جتنا آپ کے پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو سکتی ہیں. کیونکہ وہ آخری جو انگلی ہوتی ہے پاؤں کی کئی دفعہ بہت چھوٹی ہوتی ہے، وہ قبلے کی طرف ہوتی ہی نہیں، وہ سیدھا زمین کو ہی ٹچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لاسٹ جو انگلی ہوتی ہے پاؤں کی. تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. اب اس کے چکر میں ایسا نہ کریں کہ آپ جو ہے پیچھے اپنا ہاتھ لے کر جا کر اس انگلی کو بھی جو قبلے کی طرف موڑنے کی کوشش کریں. نہیں، جتنی ہو جا رہی ہے کافی ہے. اور اس کے اندر بھی وہی معاملہ آتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف یا پریشانی کی وجہ سے آپ ایسے نہیں بیٹھ پاتے، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی پریشانی نہیں. آپ جیسے آپ کو کمفرٹیبل ہے، جیسے آپ بہترین طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں نماز میں، آپ ویسے بیٹھیں گے. اگر آپ کو کوئی پریشانی یا دشواری ہے، جیسے مار تکلیف، پاؤں میں موچ کھانا، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، تو پھر الگ طریقے سے جیسے بہتر لگے آپ کو ویسے آپ بیٹھیں گے. حدیث پڑھتے ہیں. قال ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة
قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں پر بیٹھتے اپنے بائیں پیر پر بیٹھ جاتے. بایاں پیر کس کو کہتے ہیں؟ لیفٹ. ٹھیک ہے، لیفٹ لیگ. بائیں پیر پر بیٹھ جاتے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھتے. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ 2 رکعت تشہد میں. 2 رکعت کے بعد جو تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں اس کی بات چل رہی ہے. تو جب آپ کا لیفٹ لیگ ہے اس کو آپ زمین پر بچھائیں گے اور رائٹ لیگ جو ہے اس کو آپ کھڑا رکھیں گے. ٹھیک ہے، ایسے طریقے سے. اسی طریقے سے جب آخری رکعت میں بیٹھتے، لاسٹ آخری رکعت تشہد اخیر جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر ہم پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں، تو بایاں پیر دائیں پیر کے نیچے سے نکالتے. ہاں، لیفٹ لیگ کو رائٹ لیگ کے نیچے سے نکال دیتے اور دائیں پیر کو کھڑا کر دیتے. دایاں پیر یعنی رائٹ لیگ کو کھڑا کر دیتے اور سرین کے بل بیٹھ جاتے. جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے اسی کو سرین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی کو سرین کہا جاتا ہے. اسی کے بل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے. یہ طریقہ کار تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا. انشاءاللہ باقی باتیں میں آئندہ دروس میں ذکر ہوں گی، کیونکہ بات تھوڑا مفصل ہے. تو اس حدیث کے بعد آئندہ درس میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہم سمجھیں گے آگے کیا مسائل ہیں اور کیا چیزیں صاحب کتاب نے ذکر فرمائی ہیں. اللہ سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.